بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا ہم سب مل کے شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے اپنے پیارے نبی فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا تاجدار مدینہ کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی میں یہ رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، اس کے فیض و برکات اور انوار و تجلیات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے انوار و تجلیات اور فیض و برکات سے معمور فرمائے، ہمیں حظ وافر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ today I'm going to talk about Laylatul Qadr, Nuzul Quran and Laylatul Qadr. We have been talking regarding the Quran for the last few days, Alhamdulillah Ta'ala. And today inshallah I'm going to elaborate few things regarding Laylatul Qadr, which is coming inshallah. So first few things regarding the word Al-Qadr. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ القدر جو ہے اس کے اندر فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ ساری انشاءاللہ تفصیلات پھر بعد میں۔ تو القدر کا معنی جو ہے اس کے کئی علماء نے بیان فرمائے، علامہ راغب اصفہانی نے بہت سے اس کے معنی بیان فرمائے۔ اس میں ایک معنی یہ ہے، القدر کا معنی آنریبل، کہ کوئی شے ہائیلی آنریبل ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک معنی ہے، one meaning of al-qadr is highly honorable, respectable night. So what does it mean then? Any scholars, they say, if you take this meaning, highly honorable, this al-qadr night, honorable night, highly honorable night means کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala has revealed this book which is highly honorable upon the prophet who is highly honorable, and the night in which it was revealed, that is also highly honorable night. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی قدر و منزلت والی کتاب، بہت ہی بڑی قدر و منزلت والے نبی پر بہت ہی قدر و منزلت والی رات کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے، اور ایک اس کا معنی یہ ہے القدر کا تنگی، ٹو بی ٹو اسمال، کوئی شے نیرو ہو جاتی ہے، اسمال ہو جاتی ہے، تو ون آف دا میننگ از ٹو بی ٹو اسمال مینس، دین اسکالر سیز اٹ مینز اف یو ٹیک دس میننگ، اس کا مطلب یہ ہے on this night, this powerful night, Laylatul Qadr, all the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, countless angels of Allah subhanahu wa ta'ala come down in the leadership of the Sayyidina Jibreel alayhi salatu wasalam, Angel Jibreel alayhi salatu wasalam, they come down and they spread all over the world, everywhere. What happens? Wherever you are doing the ibadah, zikr, azkar, reading namaz, nawafil, whatever, reading the Quran, wherever you are, all over the world, they spread everywhere. So countless angels come down
on earth, so then this earth becomes like too small because of the presence of the angels. So that's what it means. پھر اس قدر کا معنی یہ جو ہے کہ تنگی کا معنی یہ ہے کہ اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، جگہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ہر طرف اللہ کے فرشتے پھیل جاتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے. ایک اس کا معنی القدر کا ایسٹیمیشن بھی ہے، اندازہ ہے، قدر ہے. تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس رات کو کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنا جینا ہے، زندگی کتنی ہے، کس نے جانا ہے، کس کی موت ہے، کتنا ہے، سارا کچھ ایوری تھنگ از ڈسٹریبیوٹیڈ. ہاؤ لانگ از گوئنگ ٹو بی سم ون ان دس لائف in this world, and who is going to leave this world, it means death, who is going to die, who is going to live, the provisions, everything is distributed, decided. That's what it means. One of the meaning is this. یہ بھی ہے. تو یہ چند میننگز میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کا ایک یہ بھی ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ سورہ القدر جو ہے نازل ہوئی تو اس کے اندر یہ اس کے جو الفاظ ہیں کہ یہ رات کو وچ نائٹ از اٹ. اب اس پر بھی ہے کہ یہ رات کون سی ہے. اب اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں پھر بات آئے گی کہ تاک راتوں میں تلاش کرو اس کو. وہ 21 کی ہے، 23 کی ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، 29 کی ہے، یہ ساری آتی ہیں. لیکن دیر آر سم اسکالرز، انہوں نے یہ کچھ باتیں ایسی بھی کی ہیں کہ اس کے اندر علماء فرماتے ہیں ذرا غور کریں تو یہ جو 27 کی ہے سو میجورٹی جو ہے، سم صحابہ بھی ایسے بھی تھے، امام احمد بن اور بھی بہت سے ابھی انشاءاللہ حدیث مبارکہ آئیں کہ 27 کے بارے میں وہ زیادہ شور تھے کہ وہ 27 کی رات جو ہے اس پر زیادہ رائے تھی. تو میں حدیث مبارکہ آگے بیان کروں گا. پہلے اس سے چند نقطے اس سورۃ القدر کے حوالے سے ہیں. علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ سورہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ لیلۃ القدر جو یہ دو الفاظ ہیں لیلۃ القدر، if you count them, these two words, so there are nine letters in two words. لیلۃ القدر, there are 9 letters in 2 words, and they have been used 3 times in Surah Al-Qadr. So 3 multiply 9 کریں آپ تو کتنا رزلٹ آتا ہے؟ 27. So 3 times has been explained لیلۃ القدر in Surah Al-Qadr. 9 letters in 2 words, 3 times have been used. So if you multiply with the 3, 9 with the 3, so become 27. So فرمایا اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں، 3 دفعہ استعمال ہوئے ہیں. تو 9 کو 3 کے ساتھ اگر ضرب دیں تو 27 بنتا ہے، تو یہ 27 بنتا ہے. So they have explained this point as well. Then they say this surah contains 30 words. اس کے اندر 30 جو ہے نا وہ الفاظ ہیں. And the 27th one is called ہیا مطلعی حتی مطلع الفجر. ہیا جو ہے نا یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ضمیر جو ہے یہ پلٹتی ہے قدر کی سورہ کی طرف، یہ جو رات ہے اس کی طرف کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ہیا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. یہ جو ہیا ہے it refers toward the night, the powerful night, Laylatul Qadr. ہیا means that night, کہ وہ جو رات ہے. And this ہیا, the word is 27th. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہیا بھی یہ بھی 27واں ہے اس میں. تو اس لیے یہ بھی اسی کی طرف جاتا ہے کہ وہ رات جب یہ لفظ آتا ہے تو وہ 27واں ہے. تو اس طرح کے کچھ پوائنٹس نقطے علماء نے بیان فرمائے ہیں. اور اس میں ایک خاص بات یہ جب شروع کے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو لفظ اِنَّا اس کا مطلب ہم نے نازل کیا. بڑی خاص بات، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اللہ سبحانہ وتعالی if he says I have revealed or he says we have revealed, does it make any difference? When we read the Quran,
Whenever Allah subhanahu wa ta'ala talks about himself, there are many places he says, I have done this, I have done this. Ya Musa, inni anallah rabbul alameen. O Musa, the Prophet Muhammad, I am the Lord of the world. Inni anallah rabbul alameen. And there are some other places. But there are some places where Allah subhanahu wa ta'ala has used the word, we have done this. We have done this, we have done that. Like, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Oh my beloved son, we have raised your zikr. Then says, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. We are saying this, that Makkah will be conquered, inshallah. We will help you in this victory in Makkah. So there are two type of, you can say, words have been used, sometimes singular, sometimes plural. In this sense, grammatically, if you can, I have done this, then we have done this. So what's the difference? It doesn't make any difference when we talk about Allah subhanahu wa ta'ala. He is wahdahu la sharik. Whether he says about himself, me or we, doesn't make any difference. But why, then the question is, then why sometimes he uses these words? Such a way he talks about this. But there is a question, now there is answer. Yes, there is a reason. When Allah subhanahu wa ta'ala talks about himself, sometimes he says me, sometimes he says we. Doesn't matter. He is wahdahu la sharik. Uski shan mein koi fark nahi padta कि अगर वो यूज करे ये अल्फाज कि मैंने ये काम किया या हमने ये काम किया, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना. वो वहदहू ला शरीक है, वो अपने आप को मैं कहे या हम कहे. लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर वो ऐसा करता क्यों है बार बार. कुरान करीम में बहुत सी जगह ऐसी कि ऐसा होता है इस्तेमाल, तो फिर उसमें कोई शय ऐसी बगैर वजह के तो है नहीं. उसकी ज़ात को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वो कभी कभी ऐसा क्यों कहता है. इस पर बड़ी ख़ास बातें ये उलमा ने फरमाया. ये इसलिए जहाँ कहीं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहता है ना हमने ये काम किया है, उसमें वो जिस शय की बात कर रहा होता है उसकी अजमत को बढ़ाना मकसूद होता है कि जिसके बारे में बात कर रहा है. मैं क्या के देखें ना, हम भी जब करते हैं बात मैं क्या के करूँ कि मैं आई हैव डन दिस, इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि व्हेन यू से वी हैव डन दिस, उसमें एक स्ट्रेंथ होती है कि या वी हैव डन दिस. Allah subhanahu wa ta'ala wants to show this, that I have done this. Same thing, but when we say we have done this, there is a strength behind it, power behind it. Okay, we have done this, stressing on it. Because there is a reason, there is something important in it. जैसे फरमा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून. We have revealed this book. Oh my beloved sallallahu alaihi wasallam, we have revealed this book and we will protect it. If he said, I have revealed this book, I will protect it, doesn't matter. Doesn't make any difference for Allah subhanahu wa ta'ala. But what is the reason why he said this? To show the strength and power behind it. That we have revealed this book and we will protect it. What does it mean? The meaning is, this is my book. This is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. I have given to my beloved sallallahu alaihi wasallam. I have revealed upon the Prophet alayhi salatu wasalam. So till the judgment day, no one can change it. Change in any, no one can change this book. Not a single word, single letter of the Quran. Because this is the challenge of Allah subhanahu wa ta'ala. कि हमने इसको नाजिल किया है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे. There is a strength behind it. Allah subhanahu wa ta'ala says, हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे. फिर फरमाया, क्योंकि to show the honor, the respect of the Quran. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, we have done this, we have revealed this. जब ये कहा हम मक्का को फतह आपको खुशखबरी दे, we give you the news of the victory of the Makkah. Inna fatahna laka fathan mubina. Beloved sallallahu alaihi wasallam, I give you the khushkhabri and the tiding, the good news of the victory of the city of Makkah. We have done this. We are giving you this news. जब ये कहा इसका माना क्या है? It means अल्लाह सुब्हानहू अगर says कि मैं ये आपको दे रहा हूँ, एक ही बात थी. हम आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं, एक ही बात थी, लेकिन हम में एक स्ट्रेंथ आती है. मतलब ये था, we have said this now. Now no one can stop you, my beloved sallallahu alaihi wasallam. You are going to conquer the Makkah. You will be victorious, inshallah al-aziz. This victory is yours now. We have said this. इसमें एक स्ट्रेंथ आ गई. हाँ, हमने कह दिया है, अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती. इसमें
come to the point. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. We have revealed this Quran during this powerful night. وہ جو بات میں نے کی، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. یہ اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس چیز کی عظمت کو شو کرنے کے لیے. ٹو شو دا ڈگنیٹی اینڈ دا آنر آف دا قرآن ان دا آئیز آف دا پیپل، کہ یہ کو اللہ رب العزت نے اس کی عزت و عظمت کو شو کرنے کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے. فی لیلۃ القدر، وہ جو لیلۃ القدر ہے. اب اس کے بارے میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف حدیث مبارکہ ہیں. ایک دو شیئر کریں گے تاکہ زیادہ لمبا نہ ہو ٹائم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی راویہ ہیں. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو. Try to find this Laylatul Qadr, powerful night, during the odd nights of the last 10 days of Ramadan. رمضان کے آخری 10 راتوں میں اسے تلاش کرو. تاک راتوں میں جو odd nights ہیں اس میں تلاش کرو. پھر اگلی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے کچھ پھر راتوں کو اسپیسیفائی کیا. وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى او كما قال علیہ السلام. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، خصوصیت کے ساتھ 25، 27ویں اور 29ویں راتوں میں. اس میں یہ 3 راتوں کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا. آگے اور بھی آئے گا. فرمایا کہ you should try to find this night during these 3. First said last 10 days, during last 10 days, and specifically 25th, 27th and 29th. تو یہ راتیں آقا علیہ السلام نے اس میں ان کا بیان فرمایا. پھر آگے حضرت زر بن حبیش قال سالت ابی ابن قاب فقلت ان حاق ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله اراد لا يتكل الناس امامه لا يتكل الناس اما انه قد علم ان في رمضان وان في العشر الاواخر وان ليله 27 ثم حلف لا يستثني ان ليله 27. فقلت باي شيء تقول ذلك يا ابا المنذر؟ قال بال یہ علامت یوم الآیت التي اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها تطلع يوم لا شعاع لها او كما قال. اس روایت میں حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ میں نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی جناب عبداللہ بن مسعود رضی کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ یعنی ہر روز اگر آپ رات کو عبادت کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، تو اس حوالے سے پہلے بات کی، کوئی جو اگر کرتا ہے اس طرح ہر روز شب بیداری کرتا ہے تو وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. ابی بن کعب رضی نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کا ارادہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے. He was just hiding, was saying that people then show the laziness. وہ ہو جاتے ہیں کہ the whole year you should try to find this, کہ you should do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala every night. ان کا مقصد یہ تھا. تو انہوں نے فرمایا وہ لوگوں کو زیادہ مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں اور اس کے بھی آخری عشرہ میں 27ویں شب کو ہے، لوگ صرف اسی رات کو عبادت کرتے. مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ جو ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا مطلب یہ تھا کہ he knows it but he intentionally is saying that people should do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala every night, not only one night 27th of the Ramadan. اور میں اس لوگوں کو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ چاہتے ہر روز عبادت کیا کرو، اس لیے انہوں نے ایسی بات کی ہے. ورنہ وہ جو جانتے ہیں کہ 27ویں کہ اس کے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بات انہوں نے کی بغیر انشاءاللہ کے قسم کے ساتھ کہا کہ وہ 27ویں شب کو ہے. یہ صحابہ کو اتنا یقین تھا، بعض کو وہ کہتے تھے 27ویں شب ہی ہے، دس از 27th نائٹ آف دا رمضان شریف.
تو اس لیے یہ اس حوالے سے ساری اس میں 27ویں شب کے حوالے سے اس روایت میں وہ میں ساری تفصیلات ہیں آگے وہ تاکہ وقت بچ جائے، اس لیے میں یہاں تک بیان کر رہا ہوں جس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس کے اندر 27ویں کا ذکر آیا ہے تو انہوں نے کہا 27ویں کی یہ شب ہے. تو اس لیے پھر وہ راوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ابی سے انہوں نے پھر سوال کیا کہ آپ اتنے یقین سے کس طرح یو آر سو شیور دیٹ دس از 27th نائٹ، آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 27th ہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس علامت کی وجہ سے ہے یا نشانی کی وجہ سے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. دین وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا سائن وچ ور ٹولڈ بائی دا پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ جو سائن اور علامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی تھی، اس کی بنا پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس دن سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں تیز روشنی نہیں ہوتی. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے there are many other signs, he told us one sign کہ next morning when the sun rises it won't be shining too much، اس کی شعاع لائٹ زیادہ نہیں ہوگی. this is one of the sign، یعنی اس صبح کو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ رات 27ویں کی ہے. تو اس لیے یہ حدیث پاک جو ابھی بیان ہوئی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آخری روایت یہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. پھر کچھ حدیث مبارکہ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بھی فرماتی ہیں عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عبادت رمضان کے آخری عشرہ میں کرتے تھے اتنے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. مطلب یہ ہے رمضان شریف جو آگے جاتا تھا پھر آخری لاسٹ 10 days ویری ویری امپورٹنٹ کہ یہ جیسے کہ دیکھیں اس میں کتنے پوائنٹس ہیں. ون از کہ رمضان شریف از گوئنگ ٹو فنش، یو گٹ اونلی 10 days لیفٹ، سو دین یو ہیو ٹو ڈو مور اینڈ مور عبادہ، ذکر اذکار، نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، ایوری تھنگ، ڈو مور اینڈ مور ایز مچ ایز یو کین، کہ رمضان شریف از گوئنگ ٹو فنش جسٹ 10 days. تو لاسٹ 10 days جو ہوتے تھے آقا علیہ السلام اس میں بہت ہی زیادہ عبادت فرماتے تھے، اور اسی میں لیلۃ القدر بھی ہوتی تھی. تاک راتوں میں آڈ نائٹس ٹرائی ٹو فائنڈ دا لیلۃ القدر، دا پاورفل نائٹ. اس رات ان راتوں میں اس کو بھی تلاش کرو. آقا علیہ السلام بہت زیادہ اس میں عبادت کرتے تھے. رات کو فرمایا تلاش کرو آپ کو ملے گی. پھر تیسری بات اعتکاف انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے، اسی کی تلاش میں ہوتا ہے، یہ بھی اسی کی تلاش ہے. 10 دن کے لیے آپ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف بھی بیکاز یو ٹرائی ٹو فائنڈ دیٹ نائٹ. دس از دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو ڈو دا اعتکاف لاسٹ 10 days ایکسکلوسیولی یو سٹ ان دا مسجد. تنہائی میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں سب کچھ چھوڑ چھا کر صرف اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی کی تلاش ہوتی ہے، اسی تقدو میں انسان لگا ہوتا ہے، عبادت، ریاضت، نوافل، سارا کچھ. تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ آقا علیہ السلام آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے. تو یہی وہ آخری 10 دن ہیں، چند دن رہ گئے ہیں. اللہ پاک اب تک ہم نے جو ہماری عبادات ہم نے کی ہیں، ذکر اذکار، نوافل، جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہے، مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مائی سیام کے جو روزے رکھے، جو صدقات و خیرات کیے، جو کچھ بھی دوستوں نے کیا، مالک سب کا تو قبول فرما لے. ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین. اس آخری عشرے کا وسیلہ تجھے لیلۃ القدر کی عظمت و رفعتوں کا وسیلہ مالک، نزول قرآن کا وسیلہ، قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت و رفعتوں کا وسیلہ مالک، ہمارے معاملات میں، احوال میں، رزق میں، گھروں میں، کاروباروں میں، اولادوں میں اپنی خاص رحمی کریمی شامل حال فرما. جو بھی اس دعا کے لیے کہتے مالک تو دلوں کے بھیج جاننے والے سب کے نیک حاجات کو پورا فرما. جو اس وائرس کی وجہ سے جہاں کہیں جو بیمار ہے مالک سب کو شفا عطا فرما. جو اس سے بچے ہوئے محفوظ ہے مالک انہیں تو اس سے محفوظ رکھ، تو سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے مالک. تمام کو زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما. سب کے رزق روزی میں برکتیں پیدا فرما. سب کے گھروں میں اپنی خاص رحمی کریمی شامل حال فرما. ہمارے بچوں کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما. نہ صرف رمضان میں مالک ساری زندگی اسی طرح آتی اللہ و آتی رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت اور بخشش فرما. مالک ہم دنیا سے جائیں تمہارا خاتمہ بالخیر فرمانا. قبر و حشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت اور پہچان نصیب فرمانا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین برحمتک یا ارحم الراحمین.